السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، طلاق پہ میں نے جتنے ویڈیو بنائے ہیں لوگوں کے بہت اچھے رسپانس آئے ہیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ بہت ساری عورتیں جن کو میں حلالہ سے بچا چکا ہوں، اور میں اپنے موقف پہ قائم ہوں۔ میں ایک ایپیسوڈ طلاق والی ویڈیو جو آج میں بنا رہا ہوں کہ تین طلاق کا جو کنسپٹ ہے، کہاں کہاں لوگ کنفیوز کر رہے ہیں، آج کا بھی بہت ایک اہم پوائنٹ آنے والا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیے، یوٹیوب سے میں پیسے نہیں کماتا، نہ فیس بک سے پیسے کماتا ہوں، بلکہ یوٹیوب کا مونیٹائزیشن میں نے بند کر رکھا، اس میں ایڈورٹیزمنٹ بھی کلوز کر دیا۔ نہ ہی فیس بک سے پیسے کماتا ہوں، نہ ہی دین میرا پروفیشن ہے، میرا اپنا کام ہے، میں انجینئر ہوں، اور میرا رزق جو ہے اسی سے ہے، اپنا کام ہے۔ میں نے 20 سال قریب نوکری کیا، اور اس کے بعد میں اپنا کام کرتا ہوں۔ یہ تو کلیئر بات کہ ہمارا کوئی پیسے کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ دوسرا، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، تو امت کو آزمائش میں ڈالنا فتنہ ہے۔ تو میں تو جو باتیں بول رہا ہوں، اس سے بہت ساری عورتوں کا جو گھر اجڑ جائے گا، جو اجڑ رہا ہے طلاق کے نام پہ، حلالہ کے نام پہ، میں تو ان کی گھروں کو بچانے کی بات کر رہا ہوں، قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ کیونکہ قرآن میں 3 طلاق ایک مجلس میں ہے ہی نہیں، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول میں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، لوگوں کو پیدا ہو گئی 1 اور 3 طلاق کے بارے میں۔ اب میں نے کئی ویڈیو بنا رکھا ہے، اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں بات کروں گا، ایک صاحب نے مجھے بولا کہ میں نے جب اپنے ویڈیو میں بتایا کہ 1 اور 3 طلاق کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، 1 کا اور 3 کا تو سرے سے ذکر نہیں ہے، ذکر ہے الطلاق مرتان، 2 طلاق کا، طلاق 2 بار ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ جب تم طلاق دو گے طلاق ہو جائے گی۔ طلاق کے پری کنڈیشنز ہیں، طلاق کے پوسٹ کنڈیشن ہے، وہ میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں۔ تو طلاق مرتان کو ریفرنس بنا کر کے کسی صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھیے 3 طلاق قرآن میں ہے، تو کہاں پہ ہے؟ بولا دیکھیے طلاق مرتان، اور اس کے بعد نیکسٹ آیت کہا کہ دیکھیے پھر اگر طلاق دو گے۔ لیکن وہ نیکسٹ آیت میں جو اسکپ کر رہے ہیں، ایکچولی یہیں پہ گڑبڑی کر رہے ہیں۔ پہلے ہم اسی آیت میں بات کرتے ہیں جس میں طلاق مرتان ہے۔ طلاق مرتان میں جو مرتان ورڈ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے میم را را، ہے نا؟ تو یہ قریب 35 دفعہ قرآن میں یوز ہوا ہے، اور اس کے ڈفرینٹ میننگ بھی لیے گئے ہیں۔ لیکن طلاق کے کیس میں، یا اور بھی، مرہ کا مطلب بار کا ہوتا ہے، بار، مرتان کا مطلب 2 بار، 2 ٹائمس، اور یہ مرفوع میں بھی یوز ہوا ہے مرتان، اور منصوب و مجرور میں بھی ہوا مرتین۔ تو یہ الطلاق مرتان کی جب یہ آیت ہم پڑھیں گے، یہ سورہ بقرہ کی 229 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اسکرین پہ آئے گا۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ ہاں، یہ میں ایک چیز اور بتاتا ہوں، آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، اس میں یہی چیز ملے گا، چاہے جس کی مرضی، طلاق 2 بار ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، طلاق 2 بار ہے، چاہے تو تم انہیں روک لو معروف طریقے سے، یا ان کو جانے دو، چھوڑ دو معروف طریقے سے۔ یعنی 2 بار میں آپ، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، جیسے اس بار ایک بار آپ نے طلاق دیا، طلاق ایک ہی بار ہوتا ہی ہے۔ سورہ طلاق آپ پڑھیں گے 65 نمبر کی، جس میں پہلی آیت ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو، یہ ورب ہے، یہ عمل ہے، ایک بار میں ایک عمل ایک ہی ہوگا، تو طلاق دیں گے طلاق ہو جائے گی۔ تو اس میں 2 بار رجوع کرنے کا رائٹ ہوتا ہے۔
اور تین طہور تک رجوع کرنے کا رائٹ ہوتا ہے. اس میں بڑا سخت وارننگ ہے سورہ طلاق میں کہ نہ تم نکالو گے اپنی بیوی کو گھر سے جس کو طلاق دیا، اور نہ وہ خود نکلے گی. یہ اصل بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے. یہ ایکچولی موقع دیا جا رہا سوچنے کا، سمجھنے کا کہ بھائی کہیں ہم نے طلاق غلط تو نہیں دے دیا، ہمارا انفارمیشن غلط تو نہیں تھا، ہماری انڈرسٹینڈنگ تو غلط نہیں تھی. تین طہور کے اگر اس میں ڈیسیجن لیتا ہے وہ رجوع کر سکتا ہے. اور اگر تین طہور میں ڈیسیجن نہیں لیا تو اب لڑکی کی رائٹ، تین طہور ختم ہوتے ہی لڑکی کی رائٹ آ گئی. اب وہ چاہے تو کسی سے نکاح کرے، اس سے بھی نکاح کر سکتی ہے جسے طلاق دیا، نیا نکاح ہوگا، نیا مہر. تو یہ دو بار ہو سکتا ہے، مطلب ابھی طلاق ہوا، رجوع ہو گیا، یہ دوبارہ نکاح ہو گیا. اگر وہ اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا تو بات ہی الگ ہے. یا آپ نے رجوع کر لیا یا تین طہور کے بعد آپ سے نکاح کر لیا تو آپ کے نکاح میں ہے، یا اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا تو ختم ہو گئی بات. اب 5 سال بعد پھر طلاق، لڑائی کی نوبت آ گئی، لڑائی جھگڑے ہو گئے، پھر طلاق کی نوبت آ گئی اور آپ نے طلاق دے دیا، تو آپ پھر رجوع کر سکتے تین طہور کے اندر. وہ گھر سے نکلے گی نہیں، نہ اس کو الا بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کی کوئی کھلی ہوئی فحاشی کی بات ہو تو اس کو جائز بات آدمی موقع تھوڑی نہیں دے گا. موقع تو ان کے لیے دے گا نا بھائی جو چھوٹی موٹی چیزوں پہ طلاق ہو جاتی ہے تو اس پہ سوچنے کا موقع دے دے، تو دوسری بار بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں. تو یہی چیز ہے طلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان. اب اس کے بعد جو 229 کے بعد جو صاحب ہمیں سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھیں 3 طلاق ہے، اس میں آپ اس کے 230 نمبر کی جو آیت ہے اس میں کہا گیا بسم اللہ الرحمن فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پھر اگر تم طلاق دو، یعنی 2 بار تو ہو چکا تھا، تیسری بار اگر طلاق دو گے تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون. پھر اگر وہ طلاق دے دیں تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ پھر آپ پھر سے ان سے نکاح کر لیں، اس میں کوئی یہ چیز نہیں. تو یہ ہے ایکچولی حلالہ. حلالہ جو ورڈ ہے نا، دیٹ از اے مؤنث آف حلال. کیونکہ عورت کے لیے یوز ہوگا تو حلالہ یوز ہوگا، مؤنث کے لیے یوز ہوگا تو مرد کے لیے یوز ہوگا تو حلال یوز ہوگا. تو حلال ہونے کو چونکہ وہ مؤنث ہے اس لیے حلالہ کہا جا رہا. اگر مذکر کے لیے یوز ہوتا تو حلال کہا جاتا. اب چونکہ اس نے اگر کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، اب یا تو چاہے وہ انتقال کر جائے یا وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو اس کے لیے حلال ہے. تو یہ جو حلالہ کر رہے ہیں، حلالہ کے نام پہ جو غلاظت پھیلا رہے ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیوں سپورٹ کر رہے بھائی؟ کیا انٹرسٹ ہے آپ کا؟ یہ میں بتاؤں کہ زیادہ تر لوگ کیوں سپورٹ کریں، کیونکہ انہوں نے حلالہ کو جائز ٹھہرایا ہوا. کتنوں کا حلالہ کروا دیا ہے، کتنوں کو گھر اجڑوا دیا ہے، کتنے کا گھر بگاڑ دیا ہے، کتنے کی عزت لٹوا دی ہے. تو اب اگر وہ مان لیں گے کہ یہ غلط ہے تو جائز سی بات ہے وہ لوگ تو ان کو نہیں چھوڑیں گے جن کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو اس لیے لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق بات بولیں تاکہ کسی کا گھر نہ اجڑے، کسی کی عزت نہ جائے. اور ایسی غلاظت کی جس کو قرآن اجازت نہیں دیتا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے، اور دنیا کے سامنے ہم اس کی وجہ سے ذلیل اور بدنام ہو گئے. خدا کے واسطے میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں کہ میں فتنہ پھیلاؤں. میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ صحیح بات آئے اور عورتوں کی زندگی سے اور حرمت پامال نہ کیا جائے، ان کی عزت کو پامال نہ کیا جائے، ان کی عزت کو مطلب غیر شرعی جو چیز ہے اس کے نام پہ، اور نیکی اور ثواب کے نام پہ ان کو ذلیل نہ کیا جائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.